بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں شریف جو ہے وہ کیوں منائی جاتی ہے اور 11ویں شریف کیا ہے، اس دن کو جو ہے وہ کیوں منایا جاتا ہے۔ تو بات کریں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 3 نام ہیں۔ ان کو حضرت غوث پاک بھی کہا جاتا ہے، حضرت غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 470 ہجری میں ہوئی اور ان کا وصال جو ہے وہ 561 یعنی کہ 561 ہجری میں ہوا۔ اور ان کا جو مزار شریف ہے وہ بغداد کے ایک شہر میں ہے، یعنی کہ بغداد میں ایک شہر ہے جس شہر میں وہ مزار موجود ہے اپنی حالت میں۔ تو مزار میں نے آج ویڈیو میں دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت مزار ہے، کبھی ریئل لائف میں جو ہے وہ نہیں دیکھا، ویڈیو میں دیکھا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت ان کا محل کی طرح جو ہے وہ مزار ہے، بہت بڑا مزار ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کو کس طرح سے جو ہے اسلام کے طریقے سے منایا جائے۔ اس کا جو منانے کا طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا ایک دیگ لے لیں، یا مثلاً 2 دیگ، یا جتنا انسان کی مال غنیمت ہو اسی حساب سے جو ہے انسان اپنی آگے دیگیں جو ہے وہ تقسیم کروا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے آپ چند دیگیں خرید لیں، اس کے بعد آپ کچھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کروا لیں، یا کچھ طالب علموں کو بلا لیں مدرسے کے، یا کچھ کسی طرح کچھ اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھوا لیں، یا نعت رسول کروا لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جو ہے 11ویں شریف کو منایا جا سکتا ہے کہ آپ چند دیگیں منگوا لیں یا اللہ کا کلام پڑھوا لیں، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ دیگیں منگوا کر اللہ کا کلام پڑھا کر دعا کروا لیں اور اصال کر دیں کسی کو، یعنی کہ کسی فوت شدہ انسان کو یا زندہ انسان کو، یا کسی کاروبار میں خیر کے لیے، یا اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے 11ویں شریف کو منایا جاتا ہے۔ تو 11ویں شریف ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو ہے ایک محفل رکھا کرتے تھے اپنے طالب علموں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے طالب علم تھے، وہ اساتذہ کرام تھے، پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو مدرسے میں۔ تو 11 تاریخ جب آتی تھی تو اس میں جو ہے اپنے طالب علموں کو جمع کر کے، تمام کو جمع کر کے دیگ منگواتے تھے، 1 یا 2 مثلاً جتنی بھی دیگیں ہوتی تھی ان کو منگوا کر جو ہے کچھ کلام پڑھوا کر جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا کرتے تھے۔ تو کئی حضرات کا یہ ماننا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حنبلی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ قادریہ ہیں، صحیح معلوم نہیں کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ قادریہ ہیں یا حنبلی ہیں۔ تو ان کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا عام انسانوں سے۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب احسان کیا کرتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کیا کرتے تھے، اور ان کی کرامات جو ہیں وہ بھی کافی حد تک جو دنیا میں مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ جو کافی حد تک جو ہے انسانوں کا ماننا بھی ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی حد تک جو کرامات ہیں وہ صحیح البخاری میں بھی اور قرآن پاک میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ذکر پایا جاتا ہے، ان کی کرامات کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اگر ڈھونڈے تو ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، ایسے جو ہے وہ اچانک سے سامنے نہیں آ جاتے۔ اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک بار جو ہے کہیں جا رہے تھے، چھوٹے سے تھے، ابھی اتنی عمر نہیں تھی ان کی، تقریباً 10 سال یا اسی طرح کچھ ان کی عمر تھی۔ تو وہ کسی قافلے کے ساتھ جو ہے وہ جانے والے تھے، تو جب گھر میں موجود تھے اپنی والدہ کے ساتھ، تو ان کی والدہ نے جو ہے ان کو کچھ اشرفیاں دی سونے کی۔ تو پہلے کے دور میں جو ہے وہ سونے کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی، پہلے کے دور میں یہ کاغذ کے نوٹ وغیرہ اور سونے، اس کے علاوہ یعنی کہ لوہے اور تانبے کے جو ہے سکے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، سونے کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی، گولڈ۔ تو ان سے جو ہے خرید و فروخت کی جاتی تھی، یا باقی جو ہے گھر کے اخراجات کو دیکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو کچھ اشرفیاں دی،
تو وہاں پر جو ہے کچھ خوف ہوتا تھا لشکر کے ساتھ جانے کے لیے، کیونکہ وہاں پر لشکر پر جو ہے اکثر جو ہے لٹیرے حملہ کرتے تھے اور مال کو جو ہے وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو اشرفیاں تھیں نا، ان اشرفیوں کو کپڑے کے اندر سے، یعنی کہ جیسے یہ قمیض ہے تو اس کے اندر سے اس طرح سے کچھ اشرفیوں کو رکھ کر سلائی کر دیا اچھے سے۔ تو اب جو ہے اشرفیاں اچھے سے محفوظ ہو گئی۔ جب اشرفیاں محفوظ ہو گئی تو لشکر کے ساتھ جانے کے لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تیار تھے۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ آپ نے آج کے بعد جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے آپ کی جان پر بھی کیوں نہ بنائے، آپ نے جھوٹ کسی بھی صورت میں نہیں بولنا۔ تو انہوں نے جو ہے لشکر کی تیاری کی اور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ تو ایک قافلے میں وہ جا رہے تھے تو کچھ لٹیرے تھے جنہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے پر۔ تو پھر جو ہے ان لٹیروں نے جو ہے سب کا مال اچھے سے ضبط کر لیا، لوٹ لیا۔ تو جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آئے تو کافی جو ہے جیبیں وغیرہ چیک کی، مال وغیرہ جو ہے دیکھا، اچھے سے ڈھونڈا، مگر ان کو جو ہے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پھر جو ہے جب ان کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملا تو پھر وہ جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو ان کا جو ایک سردار تھا، لٹیرا، بڑا لٹیرا تھا، اس نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی اشرفیاں یا کوئی مال غنیمت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے؟ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہیں اور یہاں پر ہیں۔ تو انہوں نے جو سلائی کو اچھے سے کھولا اور پھر دیکھا کہ اندر واقعی اشرفیاں موجود تھیں۔ تو پھر جو ہے اس لٹیرے نے حیران ہو کر پوچھا کہ اگر تم چاہتے، یعنی کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے وہ لٹیرا، کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو جھوٹ بول کر یہ اشرفیاں اپنے پاس رکھ سکتے تھے، سیو کر سکتے تھے، مگر آپ نے سچ ہی کیوں بول دیا؟ اگر آپ سچ نہ بولتے تو ان اشرفیوں کو بحفاظت آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے اور جس مقصد سے جا رہے تھے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جاتا، مگر آپ نے سچ بول کر جو ہے یہ اشرفیاں میرے نام کیوں کر دی؟ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے جان پر بھی بنائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ تو عام معمولی سی اشرفیاں ہیں سونے کی چند، تو ان پر جو ہے میں تو آرام سے سچ بول سکتا ہوں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو سچ بولنا جو ہے جان پر بھی بنائے تو بھی سچ بولنا، تو اشرفیوں کے لیے میں سچ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس لٹیرے نے جو ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ اتنے سچے ہیں، آپ کا عقیدہ اتنا پکا ہے، تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں اور مجھے بھی اپنی طرح نیک بنا لیں اور اپنی صحبت دے دیں۔ تو پھر جب وہ جانے لگے لٹیرے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھیوں سے جو ہے اس لٹیرے نے کہا، یعنی کہ اپنے ساتھیوں سے لٹیرے نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تم نے اپنا جو کرنے کرو، لٹیرے بننے یا چور بننے، کچھ بھی بننا ہے تم بن جاؤ، لیکن میں جو ہے ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو ان لٹیروں نے جو ہے کہا کہ آقا آپ جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ جب آپ لٹیرے تھے، جب آپ چوریاں کیا کرتے تھے تو آپ نے ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھا، تو اب جب آپ نیکی کی دعوت لے رہے ہیں تو وہ اکیلے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور جو کرامت ہے اور معجزہ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون جو ہے اپنا بیٹا جو ہے لے کر آئی اور فرمایا کہ اس کو آپ نے پڑھانا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاتون چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا تو وہ واپس آئی، کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، یعنی کہ خود جو ہے وہ مرغا کھا رہے تھے اور ان کے ساتھ جو وہ طالب علم بیٹھا تھا اس خاتون کا بیٹا، تو وہ جو ہے دال کے ساتھ یعنی کہ سوکھی روکھی اسی طرح کچھ کھا رہا تھا۔ تو خاتون سے جو ہے وہ رہا نہیں گیا، والدہ تھی کہاں سے رہتی، پھر اس نے خاتون نے جو ہے وہ کہا کہ آپ خود جو ہے وہ مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی روٹی بھی دے رہے ہیں، ایسے کیوں؟ کیا مطلب؟ اس طرح سے تھوڑا پڑھایا جاتا ہے۔
تو پھر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ہڈیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی جو پلیٹ کے اندر، یعنی کہ ہڈیوں کو جو ہے وہ چبا نہیں رہے تھے، اچھے سے جو ہے سلامت نکال رہے تھے اور پلیٹ کے اندر رکھ رہے تھے. پھر جتنی ہڈیاں پلیٹ میں رکھی ہوئی تھیں نا سارے مرغی کی، تو انہوں نے جو ہے اوپر سے ہاتھ رکھا اور فرمایا قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو وہ مرغا زندہ ہو گیا. اسی طرح جو ہے ایک اور کرامت بھی ان کی پائی جاتی ہے، لیکن جب وہ مرغا اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، جب وہ مرغا زندہ ہوا تو وہ مرغا جب دیکھا اس خاتون نے، تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مقام ہے میرا، اور آپ کا بیٹا جب اس مقام کو پہنچ جائے گا تو یہ بھی مرغا کھا لے گا. اسی طرح ان کی ایک اور کرامت پائی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو سمندر ہوتا ہے یا دریا ہوتا ہے تو ان کے اوپر بھی جو ہے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چل لیتے ہیں. یعنی کہ جیسے سمندر ہوتا ہے تو سمندر جو ہوتا ہے اسے گہرائی میں ہوتا ہے، کافی حد تک جو ہے گہرائی ہوتی ہے سمندر کی. اس کی گہرائی کا آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا پایا، سائنس بھی پیچھے ہو رہی ہے، سائنس بھی فیل ہے کہ سمندر کی گہرائی جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے. تو سمندر جو ہوتا ہے سمندر کے اوپر سے، یعنی کہ پانی کے اوپر جو ہے وہ چل لیا کرتے تھے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا مزار شریف جو ہے وہ بغداد میں ہے. مکمل معلومات کے ساتھ جو ہے میں نے آپ کو ویڈیو بتائی. تو اس طرح جو ہے آپ 11ویں منا سکتے ہیں، اور 11ویں شریف کو منانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اگر آپ مناتے ہیں تو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں مناتے تو آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ منانا جو ہے یہ مستحب ہے. اس کا کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ فرض ہے اس کو مناؤ، یا یہ سنت ہے اس کو مناؤ. یہ مستحب ہے. اگر آپ منا لیتے ہیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اگر آپ نہیں مناتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، جب ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، یعنی کہ کم عمر تھی، تو جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتے تھے، یعنی کہ وہ بچپن ہی سے ولی اللہ تھے، ان کے اندر کرامات تھی، معجزات تھے. تو ان کو جو ہے بچپن ہی سے ایک آواز آتی تھی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی. تو پھر جو ہے وہ جب کھیلنے جاتے تھے بچوں کے ساتھ، عام بچوں کے ساتھ، تو پھر جو ہے جب وہ کھیلنے لگتے تو ان کو ایک پیچھے سے آواز آتی کہ اے برکت والے لوٹ آ. اس طرح کی جو ہے ان کو آواز آیا کرتی تھی. تو پھر جو ہے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے ڈر کر جو ہے بھاگ جاتا تھا اپنی والدہ کے پاس کہ یہ آواز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے، کس کی آواز ہوتی ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اس کا. تو ماننے والوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی تھی، یا کوئی اور بھی کچھ بھی کہتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا زیادہ علم نہیں ہے، تو ہم اس بحث میں نہ ہی پڑے تو ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. مثلا جیسے اللہ رب العزت کے لیے کوئی جگہ ثابت کر لی، یعنی کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ ہم اوپر اللہ تعالیٰ، اوپر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے. کسی کو جگہ قائم کرنے کا جو ہے حق نہیں ہے، یعنی کہ جگہ کو جو ہے وہ قائم نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ گناہ ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. اس سے انسان جو ہے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا کفر آپ سے ہوا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً توبہ کر لیں اور اس گناہ کو دوبارہ دہرانے کا عہد کر لیں کہ آپ گناہ کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو اسی طرح جو ہے ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ڈر جاتے تھے اور اپنی والدہ کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے تھے کہ یہ آواز جو ہے کہاں سے آتی ہے، کس چیز کی آواز ہوتی ہے. اسی طرح جب ان کو کوئی آواز پتہ نہیں تھا کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے، کس چیز کی ہے، یعنی کہ کس کی آواز ہے، تو پھر ایک اور بھی فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو صبح سے شام تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے. عام بچوں سے بہت مختلف تھے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عام بچوں سے بہت مختلف تھے. وہ صبح سے شام تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے. اور
حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی حد تک جو ہے کرامات پائی جاتی ہیں، تو ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو چکی ہے. ان کی کرامات کو جتنا ہم بیان کریں گے ویڈیو بڑھتی جائے گی، تو ہم نے ویڈیو کو اتنا لمبا نہیں کرنا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہی تھک جائیں اور آگے ویڈیو چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ جائیں. تو اسی طرح جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہوا.